صاحب نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار۔ وہ ایک فقیر تھا، بزرگ تھا، بیت المقدس کی پہاڑیوں میں بیٹھا تھا، وہ بیت المقدس کی پہاڑیوں میں رہتا تھا۔ کہتا ہے کہ ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کے بعد اس سے پریشانی کا سبب پوچھا۔ میں نے پوچھا، بھائی تیرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار کیوں ہیں، غمگینگیوں کے آثار نمودار کیوں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا، بزرگوں ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا، ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی انتقال کر گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کر کے آئیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت ہی اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو مرنے والے کا بھائی تھا، جو بہت ہی اداسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی۔ ہم جو کچھ بھی کہتے رہے اس نے نہ سنی۔ بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخ و پکار کرنے لگا، رونے لگا۔ ہم نے اسے پیار اور محبت سے سمجھایا، اے اللہ کے بندے اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کر، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے، جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا ہے اس کی منزل اور انتہا قبر ہی ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہوگا۔ کچھ گزر گئے اور کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزرنے والے ہیں۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیو تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی نے مر جانا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہاری باتیں برحق ہیں، مگر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، مرنا تو ہر کسی نے ہے نا، ہر کسی نے چلے جانا ہے، ہر کسی نے موت کی گھاٹ اتر جانا ہے، لیکن میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میرا بھائی مر گیا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہم نے اس کی بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، بھائی تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہارا بھائی قبر میں رو رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اس کو قبر کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو غیب کا علم جانتا ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ تمہارا بھائی عذاب قبر سے دوچار ہے؟ تو وہ شخص رو کر کہنے لگا، بھائیو میں اس ہولناک منظر کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ آؤ میں تمہیں تفصیل سے وہ واقعہ سناتا ہوں۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، جوانوں آپ بھی دل کے کانوں سے یہ واقعہ سنیں، ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ لوگوں کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے۔ کہتا ہے جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، جب میرا بھائی مر گیا تو تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا، مٹی کے سپرد کر دیا، لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر کے پاس کھڑا رہا، بھائی کی قبر کے سرہانے کھڑا رہا اور روتا رہا۔ یکا یک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی، بھائی کی قبر کے اندر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت ہی درد مندانہ انداز سے چیخ و پکار کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے، میرے بھائی مجھے بچاؤ، میری قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، میری قبر کے اندر سانپ ہیں، بچھو ہیں، خدارا میری قبر کے اندر جہنم کی آگ بھڑک اٹھی ہے، مجھے بچاؤ۔ میں نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی تو کہا، واللہ یہ کوئی اور نہیں، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے، قبر کے اندر کسی اور کی آواز نہیں آ رہی، یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کھودنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جب میں قبر کھودنے لگا تو ایک غیبی آواز نے مجھے پکار کر کہا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اللہ کے بندے اس قبر کو نہ کھود۔ میں بھائی کی قبر کھودتا ہی چلا جا رہا تھا،
غیب سے آواز آئی، اے اللہ کے بندے اس قبر کو مت کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں نے قبر کھودنا بند کر دی۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا، واپسی کی طرف، گھر کی طرف جانے لگا تو مجھے دردناک آواز ایک بار پھر سے سنائی دی۔ دردناک آواز نے ایک بار پھر سے مجھے رلایا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا کہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ ہائے اللہ، میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ آخر میرے بھائی کو کون سی ایسی تکلیف درپیش آئی ہے کہ میرا بھائی اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، کہیں میرا بھائی زندہ تو نہیں ہو گیا۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا، میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہوگی کہ پھر سے وہی غیبی آواز سنائی دی، اے بندے اللہ کے رازوں کو نہ کھول، قبر کھودنے سے باز آ جا، یہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے گھر کی طرف جانے لگا تو پھر سے بڑی دردناک آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میرے بھائی نے مجھے پکارا، بھائی کہاں جا رہا ہے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی، اینٹ ہٹائی، تو قبر کے اندرونی منظر کو دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا، میرے ہوش اڑ گئے، بے ہوش ہو گیا۔ قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر، دردناک منظر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ کیوں بے ہوش ہوا، کیوں میرے ہوش اڑے؟ اس لیے کہ اندر خوفناک منظر تھا۔ ابھی ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جس بھائی کو مٹی کے سپرد کیا تھا، اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک ہی پل کے اندر یہ کیا ہو گیا، بھائی کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھائے۔ بھائی کو زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی زنجیر کی طرف بڑھایا، جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا تو میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں، ہاتھ سے جدا ہو گئیں، جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئیں۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ اس سے پہلے مجھے تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی قبر کو بند کر دیا تھا۔ یہ تو اللہ کے رازوں میں سے ایک راز تھا اور وہاں سے بھاگتا ہوا نظر آیا، بھاگتا ہوا گھر گیا۔ اللہ اکبر! یہ کہانی سنانے کے بعد اس شخص نے کہا، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں، دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جلی ہوئی ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں اور ابھی تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی تھی، 4 انگلیاں ہاتھوں سے غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ یہ بزرگ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی درد بھری کہانی سننے کے بعد، روداد سننے کے بعد، اس کے بھائی کے قبر کے اندر کا عذاب سننے کے بعد ہم نے پوچھا، بھائی بتا تو صحیح، تیرا وہ جو بھائی جس کی قبر کے اندر عذاب ہی عذاب تھا، جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، بتا تو صحیح وہ دنیا میں کون سے ایسے کام کرتا تھا، کون سے ایسے گناہ کرتا تھا کہ ان گناہوں نے تیرے بھائی کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا؟ تو اس شخص نے کہا، جس کی چاروں کی چاروں انگلیاں کٹی ہوئی تھیں، اس شخص نے کہا، بھائی میرا بھائی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے انہی 3 گناہوں کی وجہ سے میرے بھائی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی۔ جہنم کی تمام کھڑکیاں میرے بھائی کی قبر کی طرف کھول دی گئی۔ پہلا گناہ تو یہ تھا کہ میرے بھائی کے پاس مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے نوازا تھا، اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، مال کے ہونے کے باوجود بھی، پیسے کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، اللہ کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتا تھا، غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا،
اللہ اکبر، بھوکوں کو کھانا نہ کھلانے والا عمل، پیاسوں کو پانی نہ پلانے والے عمل نے قبر کو کالی کر دیا، قبر کے اندر بچھو چھوڑ دیے، قبر کے اندر آگ بھڑکا کے رکھ دی، قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ وہ غریبوں کی مدد نہیں کرتا تھا، یہ مالدار تھا، گرد نواح کے رہنے والے لوگ بڑے ہی غریب تھے، وہ صبح کو کھاتے تھے شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے تھے صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، 3 دن کے فاقے کاٹتے تھے، لیکن اس ظالم کو ان پر ترس نہیں آتا تھا، رحم نہیں آتا تھا، وہ ان بھوکوں بچوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، پانی نہیں پلاتا تھا۔ ہائے میرے بھائیوں، غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جنہوں نے غریبوں کی مدد کی، غریبوں کے بچوں کو کھانا کھلایا، غریبوں کے بچوں کو پانی پلایا، ان کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالا، ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ یہاں پر میں تمہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ کے دور کا ایک بدو تھا جو بہت ہی غریب تھا، صبح کو کھاتا تھا شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تھا صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی، بدو تھا، بہت ہی غریب تھا۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ آپ جانتے ہیں جس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو وہاں روپے کی اشد ضرورت ہوتی ہے، وہاں پیسوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اس گھر میں بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے، مگر گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے۔ محلے والے جو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے وہ ہماری مدد کیا کریں گے؟ ایک دم ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے سوچا کیوں نہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے کی سرزمین پر اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں۔ تو میں نے سنا ہے نبی کے عمر کے دروازے پر اگر کوئی دشمن بھی چلا جائے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا بھلا ہووی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے لیکن گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں ہے، کیوں نہ ہم چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق کے پاس، اسے جا کر اپنی کہانی سناتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، درد سناتے ہیں، اپنی اس مصیبت سے عمر کو آگاہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے عمر ہمارے مسئلے کا حل کر دے۔ اس سوچ کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی گھر سے باہر نکلے، گھر کو تالے لگایا، پورا دن سفر کرتے رہے، پورا دن سفر کرتے رہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی دہلیز پر انہوں نے قدم رکھا تو شام ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ مدینے کی دہلیز پر ہی اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی اندھیرا چھایا تو اس غریب بدو شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ کیوں نہ رات گزارنے کے لیے ہم یہاں پر خیمہ لگا لیتے ہیں، رات گزارتے ہیں، صبح ہوتی ہی، صبح کا سورج طلوع ہوتی ہم سیدنا عمر فاروق کے پاس چلے جائیں گے، عمر کو جا کر اپنا دکھ سنائیں گے، درد سنائیں گے، اپنے حال سے آگاہ کریں گے، تو مجھے امید ہے وہ ہماری ضرور مدد فرمائیں گے، ضرور مدد کریں گے۔ اب اس غریب شخص نے وہاں پر مدینے کی دہلیز کے اندر ہی ایک خیمہ لگایا رات گزارنے کے لیے کہ صبح ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے۔ اس نے خیمہ لگایا، بیوی کو اندر سلا دیا، خود باہر آگ لگا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اب بیوی اندر سے رو رہی ہے، درد کی وجہ سے چیخ رہی ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، اور باہر بیٹھا بدو شوہر بیوی کو تسلیاں دے رہا ہے، حوصلے دے رہا ہے کہ بھلا ہووی چپ کر، صبح ہوتے ہی، صبح کو سورج طلوع ہوتے ہی عمر کے پاس چلے جائیں گے، تھوڑا اور برداشت کر، تھوڑی تکلیف اور برداشت کر لے۔ مگر وہ مرتی کیا نہ کرتی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ ادھر سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ کا معمول تھا کہ آپ راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی کتا تو بھوکا نہیں سو گیا، اللہ اکبر، کہیں کوئی جانور تو پیاسا نہیں سو گیا۔ جو عمر بھوکے کتے کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ انسان کا کتنا خیال رکھتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما ہی رہے تھے کہ آپ کی اچانک نظر اسی طرف گئی جس طرف اس بدو نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور باہر آگ جلائی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ دور آگ جل رہی ہے اور ساتھ میں خیمہ لگا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گلی سے نکلے، سیدھا اسی خیمے کی طرف، اسی آگ کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، پوچھا بھائی تو کون ہے؟ اس نے کہا جا، پہلے تو میری بیوی درد کی وجہ سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اوپر سے تو بھی آ گیا ہے مجھے پریشان کرنے کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بھائی بتا تو صحیح تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، اور یہاں تو نے خیمہ کیوں لگایا ہوا ہے، کس وجہ سے لگایا ہوا ہے؟
تو مسافر ہے تو کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جانا چاہتا ہے؟ تو اس بدو نے کہا کہ میں غریب ہوں, صبح کو کھاتا ہوں شام کے لیے نہیں ہوتی, شام کو کھاتا ہوں صبح کے لیے نہیں ہوتی. امیری کا جنازہ نکل گیا ہے, غربت عروج پر آ گئی ہے, میرے گھر کو غربت کی دلدل نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے, میرا گھر غربت کی دلدل میں پھنس گیا ہے, میری بیوی حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب ہے. دراصل میں عمر فاروق کے پاس جا رہا تھا کہ وہی میرے مسئلے کا حل فرمائیں گے, لیکن شام ہو گئی, اندھیرا چھا گیا, تو رات گزارنے کے لیے میں نے یہاں خیمہ لگا لیا. کوئی بات نہیں, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی میں عمر کے پاس چلا جاؤں گا, اور عمر فاروق مجھے پکا یقین ہے کہ وہ میرے اس مسئلے کا ضرور حل کریں گے. اللہ اکبر. اب سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے, اس کی رودات سن رہے ہیں. اس کی درد بھری فریاد سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں, جب آپ نے پوچھا نا کہ یہ خیمے کے اندر کون رو رہی ہے, کون چیخ رہی ہے, تو اس نے کہا یہ میری بیوی ہے, بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے, کوئی بات نہیں, ابھی صبح کا سورج طلوع ہونے والا ہے. جیسے ہی آپ کو پتہ چلا کہ بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, تکلیف میں مبتلا ہے, تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں واپس اپنے گھر کی طرف گئے. بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا, زوجہ محترمہ کو اٹھایا کہ اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں, رات کے دوسرے پہر اگر تجھے نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ اس نے کہا حضور کیوں نہیں لینا چاہو گی؟ آپ نے فرمایا پھر اٹھ, میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے, بدو کی بیوی درد میں مبتلا ہے, میرے غریب دوست کی بیوی درد میں مبتلا ہے, اٹھ چلتے ہیں اس کی تکلیف دور کریں, اس کی مدد کرتے ہیں, اس کی ہیلپ کرتے ہیں. اب زوجہ محترمہ نے دائیوں والا جو سامان ہوتا ہے وہ اٹھایا, ساتھ میں کہا حضرت آپ پھر لکڑیاں اٹھائیں, سر پر رکھیں, چلتے ہیں تیرے دوست کی بیوی کی مدد کرتے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑیاں اٹھائیں, اپنے کندھے پر رکھی. 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ ہے, ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے, 2% کا غریب ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے, اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے, اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے 24 لاکھ مربع میل کی شہنشاہ نے اپنے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی, زوجہ محترمہ کے ساتھ خیمے کی طرف جا رہے ہیں. جیسے ہی خیمے کے قریب گئے تو زوجہ محترمہ نے سیدھا خیمے کے اندر جا کر دائیوں والا کام شروع کر دیا, کیونکہ بچے کی پیدائش کا وقت بالکل ہی قریب تھا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہر بدو کے سامنے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. بدو کو ایسے ہی لگا کہ یہ یہاں کا کوئی غلام ہے, نوکر ہے. اس بدو نے آرڈر چلانے شروع کر, حکم چلانے شروع کر, اور جلدی جا آگ لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, آگ لے کر آتے, جلدی جا لکڑیاں لے کر آ. سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے ہیں, لکڑیاں لے کر آتے, اوے پانی لے کر آئے, جلدی جاتے ہیں, دوڑ کر جاتے ہیں, پانی لے کر آتے ہیں, داڑھی مبارک لپیٹ کر پھونکا مارتے ہیں, آگ جلاتے ہیں. بدو کی باتیں برداشت کر رہے ہیں, بدو کہتا ہی چلا جا رہا ہے, حکم کرتا چلا جا رہا ہے, آرڈر پہ آرڈر کرتا چلا جا رہا ہے. اوے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو مار دیا, اگر اسے دائیوں والا کام نہ آیا, تیری بیوی نے میری بیوی اور میرے بچے کو مار دیا, تو کل عمر کی عدالت میں تیرا مقدمہ درج کروں گا, تیری شکایت پیش کروں گا, تجھے سزا دلواؤں گا. اس طرح کی باتیں کرنے لگا کہ اچانک خیمے کے اندر سے آپ کی زوجہ محترمہ نے آواز دی, یا امیر المومنین مبارک ہو, یا عمر مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے تیرے دوست کو بیٹا عطا کیا ہے. جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا کہ امیر المومنین تو یہی ہے, جیسے ہی بدو کو پتہ چلا عمر کوئی اور نہیں, عمر تو وہی ہے جس کے سامنے میں آرڈر کرتا چلا جا رہا ہوں, میں حکم کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک دم بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو نے سیدنا عمر فاروق کے پیر پکڑے, پاؤں چومتا چلا جا رہا ہے, ہاتھ جوڑ کے عرضیاں کرتا چلا جا رہا ہے, حضرت خدا را مجھے معاف کرنا, حضرت میری بدبخت بدقسمت آنکھیں, بد نصیب آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ میرے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ کوئی نوکر ہے, غلام ہے, یا امیر المومنین ہے. میں تجھے نہ پہچان سکا, حضرت مجھے معاف کر دینا. نیچے سے وہ معافی کی خیرات مانگ رہا تھا, معافی کی بھیک مانگ رہا تھا. اوپر سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگا, او بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے, اور یہ میرے محمد کا شہر ہے, اور یہ میرے محمد کا شہر ہے, یہ مدینۃ المنورہ ہے. اور نادان تجھے نہیں پتا, یہاں امیروں کے نہیں, یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں.
یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی، جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی تو دیکھیں، اس عمل کے ساتھ کی گئی محبت کو تو دیکھیں۔ آپ نے اس بدو کا سر پکڑا، اسے اٹھایا، سر کو سینے سے لگایا، پھر رو کر فرمانے لگے، بدو تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ سونے محمد کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں۔ صاحب مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے، دین اسلام جیسے خوبصورت مذہب میں سے اگر انسانیت کی خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی، صرف عبادت رہ جاتی۔ اور عبادت کے لیے میرے اللہ کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبند رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ سن، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ تو اس نے کہا یہ 3 گناہ بڑے شوق سے کرتا تھا۔ نمبر 1 تو مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلا